مبسملا ومحمدلا ومصليا ومسلما أما بعد قال الله تبارك وتعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم عن جابر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل النار ان شاء الله تعالى ممن بايع تحت الشجرة او كما قال عليه الصلاة والسلام رواه الامام الهمام المسلم في صحيحه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے معزز دوستو، شعبان المعظم سن 1447 ہجری اور فروری 2026 13 فروری جمعۃ المبارک کا عظیم دن ہے. شعبان المعظم میں رمضان کی تیاری بھی ہے، اس حوالے سے بھی بات ہو چکی ہے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نواسے رسول جگر گوشہ بطول کی ولادت بھی ہے. اس پر بھی میں کئی بار آپ کی خدمت میں بات کر چکا ہوں، لیکن جب سے میں نے یہاں اس جگہ خطبہ جمعہ سنبھالا ہے، میرے خیال میں آج کوئی 18 سے 19 سال ہونے لگے ہیں مجھے اس ممبر پر، تو میں نے آج تک اس صحابی پہ بات نہیں کی اور یا نہ کر سکا، حالانکہ ان کا یوم وفات اسی مہینے شعبان میں آتا ہے. شعبان آتا گزر جاتا، لیکن میں نے رات یہ طے کیا کہ انشاءاللہ تعالی میں ان صحابیوں پر بات کروں گا. حضرت مغیرہ بن شعبہ یہ وہ صحابی ہیں رضی اللہ عنہ جن کے بارے میں چاہتا ہوں کہ آپ حضرات کو بنیادی معلومات پیش کروں. امام ذہبی لکھتے ہیں دہات العرب اربع کہ عرب کے 4 ذہین بڑے مشہور ہیں. ان میں ایک نام مغیرہ بن شعبہ، ایک نام حضرت معاویہ بن ابی سفیان، ایک نام حضرت عمرو بن عاص اور ایک نام زیاد بن ابی سفیان کا آتا ہے رضی اللہ عنہم. ان کا جو نام ہے ان میں شامل ہے جو عرب کے ذہین ترین بندوں میں ایک بندے ہیں. حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ طائف کے رہنے والے تھے. سرسبز و شاداب علاقہ ہے، ٹھنڈا علاقہ ہے، بہترین پرفضا مقام ہے، اس جگہ کے رہنے والے ہیں. اور جو طائف کی مالک قوم سمجھی جاتی تھی قبیلہ ثقیف، بنو ثقیف کے چشم و چراغ ہیں. اور ان کے والد کا نام شعبہ ہے، ان کی والدہ کا نام حضرت اسماء ہے. جب یہ پیدا ہوئے تو پیدا ہوتے ہی اللہ کی طرف سے ان کو ذہانت جو ودیت ملی ہے وہ اس ذہانت کا بڑا استعمال فرماتے. ان کا ماشاءاللہ حافظہ بڑا قوی تھا، ووکیبلری بڑی اسٹرانگ تھی، اور ان کی ذہنیت کے اوپر لوگ فخر کیا کرتے تھے. بڑے بڑے لوگ ان سے مشورہ لیتے، کہتے ہیں کسی کے دوست بنتے تو کمال کے دوست بنتے، اور کسی کے دشمن بن جاتے تو اس کے دانت کھٹے کر دیتے تھے. یہ وہ صحابی ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں اسلام اس وقت ڈالا ہے جس وقت یہ غیر ملکی سفر سے واپس آ رہے ہیں. طائف گئے تھے، کچھ لوگوں نے ان کے ساتھ کوئی عجیب رویہ رکھا تھا، اور وہ اسی علاقے کے ہی تھے. بادشاہ کے سامنے نیچا دکھانا، ادھر ادھر بڑے معاملات. تو یہ جب واپس آئے شاہ مقوقس مصر کے دربار سے، تو ان بندوں کے ساتھ ان کی کوئی لڑائی ہوئی اور وہ سارے ان کے ہاتھوں سے دنیا سے گئے، اور ان کا مال بھی انہی کے پاس تھا. اسی دوران اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کو اسلام کے لیے کھولا اور یہ مسلمان ہونے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے. کہتے ہیں سب سے پہلی ملاقات مدینہ طیبہ میں حضرت ابوبکر صدیق سے ہوئی. تو حضرت ابوبکر صدیق کے علم میں تھا کہ اس طرح ان کی آپس کی لڑائی ہوئی ہے، ان نے بندے مار دیے ہیں، ان کا مال ان کے پاس ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ملے تو حضرت ابوبکر نے ان سے پوچھا کہ بنی مالک والوں کا کیا ہوا، ان کے مال کا کیا ہوا. یعنی اتنے باخبر آدمی تھے حضرت ابوبکر کہ ان کو پوری طرح کی خبریں معلوم تھی. تو حضرت مغیرہ بن شعبہ نے کہا کہ وہ مال میں اسلام کے لیے دینا چاہ رہا ہوں اور میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں. تو نبی علیہ السلام نے مال لینے سے انکار فرمایا، کہا جی دھوکے سے لیا ہوا مال ہم نہیں لیتے. لیکن حضرت مغیرہ بن شعبہ نے پھر عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ اب میرے سے ہو گیا تو اب میں کیا کروں. تو نبی علیہ السلام نے خوشخبری دی
کہ الاسلام یہدم ما کان قبلہ، کلمہ پڑھنے سے پہلے جو غلطی ہوتی ہے وہ اللہ معاف فرما دیتے ہیں۔ وہ آپ کے معاملات اپنی جگہ ہے، اب آپ نے کلمہ پڑھ لیا، آئندہ کی زندگی بالکل درست کر لے اور کمال کی زندگی رکھی ہے۔ اس شخص نے، یہ بندہ سن 50 ہجری تک زندہ رہا، سن 50 ہجری، کم از کم کوئی 70 72 73 سال ان نے عمر پائی ہے، اور ان کی زندگی کمال کی زندگی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت تعلق ان کا اتنا زیادہ ہے، صفحات کے صفحات بھرے ہوئے ہیں۔ اگر میں آپ کی خدمت میں ان روایات کو پیش کروں جہاں حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو وفاداری دکھائی ہے، آپ لوگ حیران ہو جائیں گے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صحیح البخاری میں ہے کہ حضرت نبی علیہ السلام تشریف فرما ہے صلح حدیبیہ کے موقع پہ، حدیبیہ میں بیٹھے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کفار نے مذاکرات شروع کیے ہیں، اور ان کی طرف سے ایک شخص آیا ہے جن کا نام ہے عروہ بن مسعود۔ یہ پڑھا لکھا آدمی تھا، ٹیلنٹ تھا اس میں، اور یہ بندہ پڑھنا بھی جانتا تھا، اس زمانے میں لکھنا بڑی بات ہوتی تھی، خوش خط تھا، لکھنا بھی جانتا تھا، دستاویز لکھتا تھا۔ تو اس کو طائف سے ہائر کیا، مکہ والوں نے بلایا کہ جی آپ جائیں ان سے بات کرنے، حضور علیہ السلام سے بات کرنے یہ آیا۔ اب یہ رشتے میں حضرت مغیرہ بن شعبہ کا سگا چچا ہے، حضرت مغیرہ بن شعبہ ٹھہرے ہیں اور یہ شخص ہے۔ حضرت مغیرہ نے ان کو پہچان لیا، نقاب اوڑا، صرف آنکھیں کھلی رکھی، خود جنگی ٹوپی پہنی ہوئی تھی اور تلوار اٹھائی اور رسول اللہ کے ساتھ ٹھہر گئے۔ اپنے چچا کے ارادے کو جانتے تھے، ساتھ ٹھہر گئے۔ نبی علیہ السلام سے گفتگو، بات چل رہی ہے، سوال جواب، صلح کی شرائط طے ہو رہی ہے۔ تو اس دوران عروہ بن مسعود الثقفی، یہ بعد میں صحابی بنے ہیں، مسلمان بھی ہوئے، اور حضرت سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے ماموں سسر بھی بنتے ہیں، بڑا تعلق ہے ان کا، لیکن اس وقت کلمہ نہیں پڑا تھا، بادشاہوں کے درباروں میں جانے والے ایمبیسیڈر، سفیر شمار ہوتے تھے۔ تو گفتگو کے دوران ان کا ہاتھ بڑھا اور نبی علیہ السلام کی داڑھی تک ہاتھ آیا۔ اب یہاں دو باتیں ہیں، ایک بات یہ ہے کہ انہوں نے لجاجت کے لیے کہا تھا کہ جی واسطہ ہے آپ مان لیں، ایک وجہ یہ بھی حضرات بتاتے ہیں، ایک وجہ اور بھی کتابوں میں ہے کہ جی وہ وجہ دی تھی کہ یہ چڑھ کے بات کرنا چاہ رہے تھے، اللہ جانے جو بھی وجہ ہے۔ لیکن حضرت مغیرہ کو برداشت نہ ہوا کہ حضور کے سامنے اس طرح انہوں نے تلوار کو نیام سے نکالا اور تلوار کے دستے کو اپنے چچا کے ہاتھ پہ مارا۔ وہ پہچان نہیں رہے تھے کون ہے، کہ ہٹا ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک سے، دوبارہ یہ ہاتھ ادھر آیا تو ہاتھ تیری طرف واپس نہیں لوٹے گا۔ یہ ایک جری جملہ بولا جی، وہ حیران ہو گیا ہکا بکا کہ میں سفیر، میں دنیا کے بادشاہوں سے گفتگو کرنے والا بندہ، اتنی وجاہت، چشم و چراغ بندہ ہوں میں اپنے خاندان، یہ کون ہے؟ تو ان کے منہ سے نکلے بدتمیزی کون کر رہا ہے، وہ نہیں پہچان رہے تھے کون ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کا بھتیجا مغیرہ بن شعبہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ جی میں نے تیرے لیے فلاں فلاں کام نہیں کیا تھا، انہوں نے اپنی اچھائیاں یاد دلائیں۔ پھر نے کہا ساری اچھائیاں اپنی جگہ، لیکن محمد مصطفیٰ کی طرف تیرا ہاتھ بڑھا تو میں چچا بھتیجے کا رشتہ بھول جاؤں گا۔ یہ پھر یوں دہرا کے کہا نا، تو وہ خاموش ہو گیا۔ بہرحال دستاویز لکھی گئی، سب کچھ ہونے کے بعد جب وہ واپس گیا نا، حضرت مغیرہ کے یہ الفاظ تھے جو عروہ بن مسعود کو صحابی بننے پہ مجبور کر دیے تھے۔ وہ حیران ہو گئے کہ میرا بھتیجا میرے سینے پہ پل کے جمع ہوا، بچپن سے اب تک اس کی خدمت کی، بلکہ بعض جگہ آتا ہے کہ اس چچا نے اس بھتیجے کے جو وہ بندے قتل ہوئے تھے ان کی دیت بھی اپنی جیب سے دی تھی کہ میرے بھتیجے کچھ نہ کرو۔ انہیں اسلام سے پہلے بڑا پیار اور محبت کا تعلق تھا، لیکن رسول اللہ پر ساری محبتیں قربان ہو گئی، کیونکہ یہ حدیث ہے، حضور پاک نے فرمایا لا یؤمن احدکم، تم میں کوئی بندہ مومن نہیں بن سکتا حتی اکون احب الی من والدہ وولدہ والناس اجمعین، یہاں تک کہ اپنے ابا یعنی والدین، اپنی اولاد اور دنیا کے تمام لوگوں سے بڑھ کے اس کا محبوب میں نہ بن جاؤں۔ یہ تو مصداق حضرت مغیرہ بن شعبہ ہے اس کا۔ اچھا ایک جملہ اور کہوں، جب یہ مذاکرات سے واپس گیا اور مذاکرات تو ہو گئے، عروہ نے بتا بھی دیے، دستاویز بھی لکھ دی اور وہ جا کر شرائط بھی دے دی، لیکن مکہ کے قریشیوں کو کہا جو حضور کے مقابل میں تھے کہ میں تمہیں ایک بات کہتا ہوں، تم نے میرے اوپر اعتماد کر کے مجھے وہاں بھیجا ہے، میں نے کچھ وقت وہاں گزار کے رویے بھی دیکھے ہیں، بیہیویئر، رویہ دیکھا ہے کہ حضور کا حضور کے صحابہ سے، صحابہ کا حضور سے رویہ کیا ہے۔ تو میں اب لفظ سنانے لگا ہوں، مغیرہ کے چچا عروہ بن مسعود کے لفظ ہیں،
ما رأيت احدا يحب احدا كحب اصحاب محمد محمدا، کہ دنیا کے درباروں میں گھوما ہو، کسی جگہ کسی بادشاہوں کے درباریوں کو اپنے بادشاہ سے اتنا پیار کرتے نہیں دیکھا جتنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے۔ یہ لفظ اندرونی پیغام، ہڈن میسج یہ دیا جا رہا ہے کہ تمہارا کام نہیں ہے تم ان کا مقابلہ کر سکو، یعنی جو میرے گھر کا بندہ، میرا خون، میرا بھتیجا، ہم ایک قوم، ایک گھر، ایک فیملی، ایک قبیلے سے ہیں، اتنے احسانات ہوں، اور وہ حضور کے مقابلے میں یہ سب کچھ ایک طرف رکھ دے، اور یوں نہیں ہے کہ صرف نقاب رکھا ہے، جب پہچان ہو گئی پھر بھی بات کی ہے اس نے، تو اس کا مطلب ہے کہ رسول اللہ کوئی حقیقت پر مشتمل ضرور ہے جس کی وجہ سے ان لوگوں نے حضور پہ اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے وقف کر دی۔ تو یہ مغیرہ بن شعبہ ہے رضی اللہ عنہ۔ ان کا ایک اور واقعہ بھی ہے، حضرت مغیرہ بن شعبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کئی جہاد میں شامل ہوئے، خندق کے بعد کئی جہادی سفر ہے، غزوہ حنین ہے، غزوہ تبوک ہے، غزوہ طائف ہے، اوطاس ہے، یہاں حضرت مغیرہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کیا ہے، اور حضور کے ساتھ جہاد، ایک ہے جہاد، ایک ہے حضور کے ساتھ مل کر جہاد، کیا بات ہے۔ مغبرت قدم عبد فی سبیل اللہ فتمسمہ علی النار، جس کے پاؤں میدان جہاد میں گرد و غبار سے اٹھ جائیں اس کے اوپر جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے، اور یہ رسول اللہ کے ہم رکابی میں ان کے سفر ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کئی مرتبہ گئے ہیں، کہتے ہیں جب نبی پاک نے غزوہ طائف اوطاس کی جنگ فتح کی، اور طائف میں ایک بت تھا، یہ لات منات عزا کی طرح ایک بڑا کوئی بت تھا جس کی پرستش کرتے تھے، بعض کہتے ہیں لات ہے، بعض کہتے ہیں منات ہے، اور یہ بہت بڑا بت تھا، وہ کتنا اونچا، اور پورا عرب اس کی پرستش کرتا تھا، وہ جس قوم سے ہوتا۔ تو نبی پاک نے اس کو توڑنے کے لیے جو بھیجا نا، تو اسی مغیرہ کو بھیجا۔ ان کے ساتھ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے والد، حضور پاک کے سسر حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ بھی گئے، کہا جی آپ جائیے۔ حضرت مغیرہ گئے اور اس بت کو توڑ کے آئے، اس سے کئی فائدے ہوئے۔ بت ٹوٹا، مسلمان تو بت شکن ہے، ابراہیم علیہ السلام نے بت نہیں توڑا، تاللہ لاکیدن اصنامکم کہہ کر بتوں کو توڑا ہے، اور وہ تو بت کو خدا مانتے تھے، کہ جی یہ تو بتوں کو کس نے مارا؟ تو انہوں نے کہا لگتا ہے کوئی بڑے بت کو غصہ آیا ہوگا، چھوٹے بتوں کو مار دیا۔ انہوں نے کہا جی بڑا بت کیسے مارے گا، وہ تو ہل نہیں سکتا۔ کہا ہل نہیں سکتا، تمہارا خدا کیسے ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام کا طرز ہے، ملت ابراہیمی کے گھٹی میں بتوں کی مقابلہ، تو انہیں بھیجا، یہ گئے۔ ایک تو یہ اظہار ہوا، دوسرا یہ اپنی قوم کے تھے، اس فرد کے تھے، اس گلیوں میں پل کے جوان ہوئے ہیں، ان کا بچپن لڑکپن وہاں گزرا ہے، تو ان کے لوگوں پہ اثر آیا کہ ہمارا بندہ اس طرح بدل گیا، اس کا مطلب ہے کہ اسلام میں کوئی دلیل موجود ہے۔ تو کئی وجوہات تھیں، یہ طائف تشریف لے گئے، اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے، حضرت مغیرہ بن شعبہ نے رسول اللہ کے لیے ایک فضیلت جو وفات کے بعد لی ہے نا، قبر مبارک میں جو چند صحابہ اترے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے فرد بھی ہیں، ان میں ایک حضرت مغیرہ بن شعبہ بھی اترے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین مبارک۔ میں نے سنا ہے کہ حضرات فرماتے ہیں ہمارے کہ ان کے ہاتھ میں انگوٹھی تھی، ان کے دل میں آیا اب میں باہر نکل آیا ہوں، ایک دفعہ پھر جا کے رسول اللہ کے قدموں کو بوسہ لے لوں، تو انہوں نے اپنے ہاتھ کی انگوٹھی کو قبر مبارک کے اندر ڈال دیا، اوپر صحابہ ٹھہرے ہیں، حضرت علی المرتضیٰ کو فرمایا میری انگوٹھی اندر ہے، تو حضرت علی نے فرمایا آپ اندر جائیے دوبارہ اٹھائیے، یہ اندر گئے اور رسول اللہ کے قدمین کو چوم کے پھر باہر آئے۔ ذہانت اسلام کے محبت میں کام آئی، بلکہ یہاں تک بھی ہے کہ جب مٹی ڈالی جا رہی تھی تو جب تک حضرت مغیرہ بن شعبہ کی پنڈلیاں نہ بھر گئیں اس وقت تک وہاں ٹھہرے تھے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس امت میں فزیکلی جو آخری ملاقات میں ہٹے ہیں تو حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ پیغمبر کے وہ صحابی ہیں۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے، حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں مرتدین کے خلاف بھی جہاد کیا ہے، مانعین زکوٰۃ کے خلاف بھی جہاد کیا ہے، اور مسلمہ کذاب جو نبوت کا دعویٰ کر رہا تھا اس کے خلاف بھی جہاد کیا حضرت مغیرہ بن شعبہ۔ اور اس طرح حضرت عمر کے دور میں کئی جگہ گئے ہیں، حضرت عمر کے دور میں ایران کو بھی فتح کیا ہے، کیونکہ ان کو فارسی آتی تھی، انہیں ساتھ بھیجا تھا، فارسی کے ماہر تھے۔ ہرمزان جو فارسیوں کا بہت بڑا ایک 30 مار خان سمجھا جاتا تھا بادشاہوں میں،
उस बादशाह के इलाके को फतह किया तो उसने कहा कि मुझसे गुफ्तगू करने वाला है कोई तुम में आए जो हमारी जबान जानता हो। तो हजरत उमर और उस हुर्मुज़ान जैसे बादशाहों के दरमियान तर्जुमानी का फरीजा ये हजरत मुगीरा बिन शोबा ने सरंजाम दिया। ये इस्लाम की दावत वहां तक दे रहे थे। हजरत साद बिन अबी वक़ास रजी अल्लाह अन्हु, बहुत बड़ा नाम है, अशरा मुबशरा के सहाबी हैं, इन्होंने भी इन्हें अपने साथ रख के ईरान पे हमला कराया था। और फिर वो ईरानी भागे थे कि दीवान अमदद इंसान है या देव है, हमारे साथ क्या करेंगे, यानी इस तरह वो डर गए। और ये इस्लाम का किला वहां पर मजबूत हुआ तो ये वहां तक भी गए हैं। हजरत उमर रज़ी अल्लाह के दौर में कूफा के गवर्नर भी रहे। ये जो कूफा है ना, इसमें अच्छे भी हैं और चंद बुरे भी हैं। कूफा में अच्छे भी बहुत बड़े आए हैं। मक्का मुकरमा अच्छा है या नहीं है, लेकिन अबू जहल जैसा भी वही था ना, उतबा रबिया शैबा भी वही थे कुफार। मदीना तैयबा कितना मुकद्दस, पर अब्दुल्ला बिन उबई भी वही था ना। तो जहाँ फूल होता है वहां कांटे भी आ जाते हैं। कूफा शहर को हजरत उमर ने बसाया था, हजरत अली मुर्तज़ा ने इसे दारुल खिलाफा बनाया। तो यहाँ अच्छे भी थे, चंद इधर उधर के भी थे। उनमें से किसी ने इन पर इल्जाम भी लगाया कि मुगीरा बिन शोबा जो है फला खातून के साथ इस तरह। हालांकि हैरानगी की बात है, उन्हें पता नहीं था ये उनकी चौथी शादी थी। वो उनकी शादी और निकाह का मामला था और इल्जामात कई तरह के लगाते थे। एक शख्स के सामने मेरी गुफ्तगू हजरत मुगीरा के हवाले से, तो उन्होंने ये बात पेश की कि वो तो कूफा में उनका एक वाकया से नहीं हुआ था। मैंने कहा ये इल्जाम उन कूफी बेईमानों ने लगाया था। कूफियों ने सिर्फ एक सहाबी पे इल्जाम नहीं लगाया, कूफियों ने तो हजरत साद बिन अबी वक़ास पे भी इल्जाम लगाया था जो अशरा मुबशरा के सहाबी हैं। हजरत सईद बिन आस पे भी इल्जाम लगाया था। और कूफियों ने हजरत इमाम हुसैन रज़ी के साथ क्या मामला किया है मैदान करबला में, कहाँ जाओगे। एक इन कूफियों की बात उठा के पैगंबर के इस अजीम सहाबी के लिए कोई जुमला कह दें यार, हम ये कातिबुल वही है, इन्होंने अपने हाथ से कुरान लिखा है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े लिखना पढ़ना भी जानते थे। तो ये हजरत मुगीरा बिन शोबा है। मैं इसीलिए कहता हूँ बाज लोग तारीख की बातें उठाते हैं ना और इधर उधर के, उनके पता नहीं होता तारीख की रिवायत किस दर्जे की है। जो साहिब किताब इसको लिख रहा है वो खुद भी इसका कायल है या नहीं है, उठा के बात कर देते हैं। भाई सहाबा कराम को देखना हो तो पहले अल्लाह के कुरान से देखें, फिर हुजूर के फरमान से देखें। अल्लाह का कुरान कहता है लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मुमिनीना इज़ युबायिऊनका तहत अश-शजरा, बैत रिज़वान वाले जन्नती है। ये कुरान कह रहा है सूरत फतह में, ये बैत रिज़वान के सहाबी है। हदीस में हुजूर फरमा रहे, मुस्लिम शरीफ की हदीस है कि जिसने दरख्त के नीचे बैत रिज़वान की है वो जहन्नम नहीं जाएगा। अल्लाह रसूल तो उसको यूं कह रहे हैं। और तारीख नऊज़ुबिल्लाह उन पे कोई गलत इल्जाम लगाए ऐसी तारीख को, बल्कि यूं कहते हैं ना कि ऐसे रावियों को उठा के दरियाए रावी में डुबो दो जो कुरान और सुन्नत के मुकाबले में, रसूलुल्लाह के अव्वल जमात के मुकाबले में आपको और हमारा नजरिया खराब करें। तो सहाबा कराम को अल्लाह की नजर से, रसूलुल्लाह की नजर से देखें, अल्लाह की जबान से, हुजूर के फरमान से, अल्लाह के कुरान की नजर से देखें, तो फिर इस तरह के एतराज़ात नहीं उठते। बहरहाल हजरत उस्मान के दौर में भी ये एक बड़ी शख्सियत के ओहदे पे रहे। हजरत अली के साथ भी, हजरत अली मुर्तज़ा का जब दौर शुरू हुआ तो उस वक्त भी ये एक ओहदों पे रहे। बाद में हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु की हिमायत में रहे। जिस वक्त जंग चल रही थी सहाबा के आखिर में दोनों में, तो उस वक्त हज की क़यादत करने वाला कोई नहीं था, तो अमीरुल हज भी बने थे। तो कई चीजें हैं जो हजरत मुगीरा बिन शोबा रजी अल्लाह ताला अन्हु के साथ ये मामलात मौजूद हैं। और मैं इसी तरह एक जुमला और भी आपकी खिदमत में अर्ज करूं। हजरत मुगीरा बिन शोबा रजी अल्लाह ताला अन्हु उन अफराद में हैं जिन अफराद के लिए कहा गया है कि इनका दिमाग इस तरह काम करता था कि जिस तरह चलती हुई हवा तेजी के काम कर रही होती। रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बैठकर कई मरतबा वाक़यात में अहदीस सुनी है। एक रिवायत में है कि 200 से ज्यादा ऐसे रिवायात हैं जो बरह रास्त रसूलुल्लाह से सुन के बताते हैं और नबी पाक से मसाइल सीखे। मसलन एक मसला है, अब सर्दियां चल रही हैं, हम मोजे पे मसा करते हैं, मोजे के ऊपर मसा करते हैं। ये मोजे का मसा हजरत मुगीरा बिन शोबा ने नबी अलैहिस्सलाम को देखा, आपको और हमें बताया। हजरत मुगीरा बिन शोबा के लिए तारीख की गलीज बातें पढ़ के लोग एतराज करने लग जाएं और जो है ना क्या कहते हैं उनकी इस तरह के कारनामे ना देखें। मेरे दोस्तों, रसूलुल्लाह का कोई सहाबी हो, नबी पाक का शागिर्द हो, इसके लिए एक उसूल याद रखें, इसे अल्लाह की नजर में, रसूलुल्लाह की नजर में परखा करें। अल्लाह रजी अल्लाह अन्हु कह रहे हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस फरमा रहे हैं, जुमा के खुतबे में सुनते नहीं है, अल्लाह अल्लाह फी अस्हाबी
لا تتخذوہم غرضا من بعدی. یہ پوری حدیث میں سنا کر بات پوری کرنے لگا ہوں. توجہ، اس حدیث کا ترجمہ سن لیں ذرا کہ اس حدیث میں حضور نے فرمایا کیا. فرمایا اللہ اللہ، تم اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو. لا تتخذوہم غرضا من بعدی، میرے صحابہ کو میرے بعد تنقید کا نشانہ نہ بنانا. سنیں سنیں اگلا لفظ، فمن احبہم فبحبی احبہم. جو ان سے پیار کرتا ہے دراصل اس کو مجھ نبی سے پیار ہے، اسی لیے ان سے پیار کرتا ہے. ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، اور جو ان سے نفرت کرتے ہیں اس کو پہلے مجھ نبی سے نفرت ہے تب ان سے نفرت کرتا ہے. ومن اذاہم فقد اذانی، جو انہیں تکلیف دے رہا ہے وہ براہ راست پیغمبر کو تکلیف دے رہا ہے. ومن اذانی فقد اذى اللہ، اور جو مجھے تکلیف دے رہا ہے وہ اللہ کو تکلیف دینے کی جرت رکھ رہا ہے. ومن اذى اللہ فیوشک ان یاخذہ، اور جو اللہ کے لیے اس طرح کی جسارت کرے گا وہ اللہ کی گرفت میں آئے گا، اللہ کی پکڑ میں آئے گا. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنے صحابہ کے ساتھ تعلق بتایا. فضائل اعمال پڑھتے رہتے ہیں آپ لوگ، حدیث پاک کی کتاب ہے، پڑھنی چاہیے. فضائل اعمال کھولیے، حکایات صحابہ کے آخری 5 صفحے پڑھ لیجئے. صفحہ 195، 96، 97، 98، 99، 100، 200. یہ جو ہے یہ 5-6 صفحات میں شیخ زکریا رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ امت مسلمہ صحابہ کے ساتھ کیسا برتاؤ کرے اس کو پڑھ لینا. اس میں آیات بھی ہیں، حدیث بھی ہیں، حضور کے فرمان بھی ہیں. یقین مانے جان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ہمارا تعلق کیا بتایا. تو یہ وہ صحابی ہیں جن کا عام طور پہ ذکر نہیں کیا جاتا. دیکھو مجھ جیسا بندہ جو خود کو مداح صحابہ سمجھتا ہے کہ ہم صحابہ کی تعریف کرتے ہیں، اہل بیت کے گن گاتے ہیں، میں اس ممبر پہ 20 سال ہونے کو ہے، آج پہلی مرتبہ حضرت مغیرہ بن شعبہ پہ گفتگو کر رہا ہوں. تو کہاں بات ہوگی؟ اور ہمارے یہاں بات ہی نہیں کی جاتی، بتایا ہی نہیں جاتا، سمجھایا نہیں جاتا. یہ تاریخ کی مظلوم ترین شخصیات ہے. جیسے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ، میں نے کراچی میں ایک دفعہ حضرت معاویہ کو عنوان پہ جمعہ پڑھایا سبحانی مسجد میں لانڈی کے اندر. جمعہ نماز میں ایک بزرگ بیٹھے تھے، جمعہ کے بعد بیٹھے تو انہوں نے مجھے فرمایا کہ آپ سے ایک بات کرنی ہے. میں نے کہا جی بتائیں. ان کی آنکھوں میں آنسو ہیں. کہ جی میں نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ پہ اس ممبر پہ 2 تقریریں سنی ہیں، ایک آپ کی سنی اور ایک آپ سے پہلے سنی ہے. اب وہ بوڑھے آدمی سفید ریش. میں نے کہا مجھ سے پہلے کا مطلب؟ کہتے ہیں میں اپنے دادا کے انگلی پکڑ کے جب آیا تھا تو ادھر امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ آئے تھے، یا ان سے سنی ہے یا پھر آج آپ سے سنی. وہ اس وقت اپنی دادا کے انگلی پکڑ کے آئے، آج خود دادا بن چکے تھے. ہم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو یاد نہیں کرتے. اچھا یہاں رک کے پھر دوبارہ بھی دکھا دوں. یہ دیکھیں یہ مسلسل کالیں آ رہی ہیں. جب میں تنگ ہوتا ہوں نا آپ سے کہ جی مجھے کالز آتی ہیں، یہ دیکھیں جمعہ نماز میں. اب جو بندہ مجھے کال کر کے مسئلہ پوچھنا چاہ رہا ہے انہیں نہیں پتا کہ میں اس وقت جمعہ میں گفتگو کر رہا ہوں. میں تبھی تو تنگ ہو جاتا ہوں کہ لوگوں کا یہ حال ہے، یہ مسلسل چل رہا ہوتا. میں نے گزشتہ جمعہ یہاں بتایا کہ جمعہ کے دوران یہاں 100 سے زائد کالیں آئی ہیں. تو لوگوں نے کہا جی کیسے آ سکتی ہیں اس 2-3 گھنٹوں میں؟ آپ مجھے اب چاہو ایک اور نمبر چل رہا ہے، پہلے اور چلا اب اور چلا. یہ یوں چلتا رہتا ہے. میں آن ایئر کہہ رہا ہوں اس طرح کی معاملات میں آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ آپ نے گفتگو میں مسئلہ پوچھنا ہے کسی عالم کے پاس براہ راست جا کر پوچھیں. یوں کر کے آپ اپنا بھی وقت ضائع کریں گے، ہمارا بھی وقت ضائع کریں گے. بہرحال اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ تعالی وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.